وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ جو حضرات سنت النوافل سے فارغ ہو گئے ہیں، تھوڑی دیر بیٹھی اپنے پیارے نبی کی حدیثیں سن کر جائیے، علم میں اضافہ کیجیے اور ثواب بڑھائیے۔ جمعہ میں نے وعدہ کیا تھا کہ میں حضرت علی کی شان و عظمت پر احادیث سناؤں گا، تو وعدے کے مطابق گفتگو شروع ہو رہی ہے۔ باب مناقب علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ۔ حضرت علی بن ابو طالب رضی اللہ عنہ کی فضیلت اور ان کے مناقب کا یہ بیان ہے۔ آپ کا نام علی ہے اور دوسرا نام آپ کا حیدر ہے۔ کرار آپ کا لقب ہے۔ اسد اللہ کا خطاب حضور نے دیا، اور ابو تراب اور ابو الحسن یہ آپ کی کنیت ہے۔ آپ کی والدہ کا نام ہے فاطمہ بنت اسد۔ آپ کے والد کا نام ہے جناب ابو طالب۔ جناب ابو طالب نے نام علی رکھا، اور فاطمہ بنت اسد نے یعنی آپ کی امی نے آپ کا نام حیدر رکھا۔ حیدر کا معنی ہوتا ہے شیر، اور کرار کا معنی ہوتا ہے پلٹ پلٹ کر وار کرنے والا۔ اب جب دونوں کو آپ جوڑ دیں گے ہوگا حیدر کرار، پلٹ پلٹ کر وار کرنے والا شیر۔ اسد کا معنی بھی شیر ہوتا ہے، کیونکہ وہ فاطمہ بنت اسد ہیں، یعنی حضرت علی کے نانا کا نام ہے اسد، تو اسد کا معنی بھی ہوتا ہے شیر۔ تو جب بیٹی نے اپنے بیٹے کا نام اپنے باپ کا رکھا تو اسد رکھنا تھا، کیونکہ حیدر اور اسد سینونیم ہے۔ سینونیم سمجھتے ہیں نا، مترادف سینونیم، تو ڈائریکٹ اسد رکھ دیتی تاکہ بالکل جو نانا کا نام ہے وہی نواسے کا ہو گیا۔ لیکن انہوں نے سیم نام یوز نہیں کیا، اس کا سینونیم لیا۔ وجہ کیا ہے؟ تو وجہ یہ ہے کہ اسد کا معنی شیر ہے، اور اسد اس شیر کو کہتے ہیں جو جاگا ہوا ہے اس پر بھی حملہ کر دے، جو سویا ہوا ہے اس پر بھی حملہ کر دے۔ لیکن حیدر اس شیر کو کہتے ہیں کہ جو صرف جاگے ہوئے پر حملہ کرتا ہے، سوئے ہوئے پر کبھی حملہ نہیں کرتا۔ اگر شکار سویا ہوا بھی ہے تو اس کو جگا کر کے حملہ کرتا ہے، اس کا نام ہے حیدر۔ اس لیے آپ کی امی نے اسد نہیں بلکہ حیدر چنا۔ آپ کے گھر میں حضور کی پرورش ہوئی، اور حضور کے گھر میں آپ کی پرورش ہوئی۔ سبحان اللہ۔ آپ کی ولادت کے بعد غسل ولادت حضور نے دیا، اور حضور پاک کا جو غسل وفات ہے وہ حضرت علی نے دیا۔ تو بڑی شان کے حامل ہیں، ایمان کی پہچان ہے، ایمان کی علامت ہے، ولایت کے خزانہ بانٹنے والے ہیں۔ کوئی بھی ولی نہیں بن سکتا جب تک کہ حضرت علی ولایت نہ دیں، کیونکہ ولایت کا سر چشمہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ہے، شہنشاہ ولایت ہیں، حکومت ولایت کے بادشاہ ہیں حضرت علی۔ لیکن حضرت علی ہی نے ایک نبی کی حدیث امت کو دے دیا کہ میری شان تو اتنی اونچی ہے کہیں بگڑ نہ جانا، کیونکہ میں وہ آدمی ہوں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال رکھتا ہوں۔ جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مسئلے میں دو گروہ، دو جماعت ہلاک ہو گئے۔ ایک نے حد درجہ دشمنی کر دی، اتنی دشمنی کر دی کہ عیسیٰ علیہ السلام کی ماں کو بھی گالی دے دیا، حضرت عیسیٰ کو بھی گالی دے دیا، برا بھلا کہا، یہاں تک کہ زنا کا الزام لگا دیا۔ بولیے معاذ اللہ، اتنی تہمت۔ وہ یہودی لوگ ہیں، برباد ہو گئے۔
اور ایک قوم کا نام ہے نصارہ، جس کو ہم لوگ بولتے ہیں کرسچن، عیسائی۔ تو یہ لوگ اتنی محبت کر دیے کہ مخلوق کو خالق بنا کے چھوڑ دیے، مخلوق کو خالق بنا کے چھوڑ دیے، معبود کو عابد بنا کر، عابد کو معبود بنا کر چھوڑ دیے، تو یہ بھی برباد ہو گئی۔ تو سیم حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں نے حضور سے سنا ہے کہ اس امت میں میں وہی مثال ہوں۔ سبحان اللہ، اس امت میں میری مثال بھی ویسے ہی ہے کہ ایک گروہ ہے جو میری محبت میں اتنے آگے نکل جائیں گے کہ مجھے نبی بنا کے چھوڑ دیں گے، کچھ لوگ معاذ اللہ خدا بنا کے بھی چھوڑ دیں گے۔ وہ کون لوگ ہیں؟ وہ شیعہ اور رافضی لوگ ہیں۔ شیعہ رافضی کے 12 فرقے ہیں۔ کتنے فرقے ہیں؟ ایک جمعہ میں نے تمام فرقوں کی وضاحت پیش کی تھی، ہر فرقے کا بانی کون ہے، پھر اس کے بنیادی عقیدے کیا کیا ہے، وہ بیان میں نے کیا تھا۔ تو 12 فرقے ہیں، تو ان 12 فرقوں کے الگ الگ عقیدے ہیں۔ کوئی حضرت علی کو خدا کہتے ہیں، کوئی رسول کہتے ہیں، کوئی کافر بھی کہتے ہیں۔ بولے ماشاء اللہ، بولے یہ بھی عجب تماشا ہے محبت کا۔ تو یہ شیعہ رافضی ہیں کہ محبت میں اتنے آگے چلے گئے کہ اسلام کا دامن ہی ہاتھ سے چھوٹ گیا، کافر ہو گئے۔ اور ایک گروہ ہے خارجی۔ کیا ہے؟ خارجی۔ یہ حضرت علی کے بغض میں، دشمنی میں اتنے آگے نکل گئے کہ ایسی ایسی باتیں بطور تہمت لگا دی کہ جس سے ایمان ہی جاتا ہے، کوئی ثواب کی گنجائش نہیں ہے۔ تو شیعہ رافضی ایک طرف اور خارجی، یہ 2 فرقے ہیں۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ میرے متعلق یہ دونوں فرقے گمراہ ہیں، کافر ہیں۔ لیکن ایک فرقہ ہے، اس کا نام ہے اہل سنت، جو مکمل اعتدال پسند ہے، اور میرے تعلق وہی محبت رکھتے ہیں میرے تعلق سے جو محبت قرآن اور احادیث میں اللہ رسول نے بتایا ہے۔ آئیے حدیث سے سناتا ہوں۔ ان سعد بن ابی وقاص قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی، متفق علیہ۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث۔ حضرت سعد بن ابی وقاص سے مروی، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت علی سے فرمایا، علی تم میرے نزدیک اسی مقام میں ہو جو مقام حضرت ہارون کو موسیٰ کے نزدیک حاصل تھا، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں، یاد رکھنا، میرے بعد فرماتے ہیں الا انہ لا نبی بعدی۔ کیوں؟ اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت ہارون جو آپ کے خلیفہ بنے آپ کی زندگی ہی میں، وقتی خلیفہ، ٹائملی خلیفہ، تو وہ دونوں نبی تھے۔ تو اگر حضور یہیں پر چھوڑ دیتے، الا انہ لا نبی بعدی نہ کہتے، تو شیعوں اور رافضیوں کو اچھلنے کودنے کا موقع مل جاتا کہ دیکھو ڈائریکٹ حضور نے مثال دے دیا، ایگزامپل دے دیا ہے، تو وہ نبی تھے تو یہ بھی نبی ہیں، ہارون بھی نبی تھے تو یہ بھی نبی ہے، معاذ اللہ۔ اس لیے میرے آقا نے فرمایا مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ شیعہ رافضی لوگ اس حدیث سے دلیل دیتے ہیں کہ حضرت علی بلا فصل خلیفہ تھے، بلا فصل ہمارے حضور کے خلیفہ تھے۔ دلیل کیا ہے؟ دیکھیے حضور نے فرمایا نا کہ ہارون کا جو مقام تھا موسیٰ کی بارگاہ میں، وہی مقام حضرت علی کا ہے نبی کی بارگاہ میں۔ تو ہم کہیں گے جناب یہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں یہ خلافت عدم موجودگی ہے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر یہ مسئلہ ہوا تھا کہ غزوہ تبوک میں میرے آقا جب جا رہے تھے تو حضرت علی کو مدینہ کی بچوں اور عورتوں کی حفاظت کے لیے آپ نے چھوڑا۔ تو اس وقت حضرت علی نے کہا تھا کہ سرکار
آپ ان بچوں اور بچیوں کی خدمت میں مجھے مامور کر دیے، میں جہاد کا شوق رکھتا ہوں، مجھ کو جہاد میں جانا ہے، آپ کے ساتھ جانا ہے، تو ان کے اطمینان کے لیے، طمانینت قلب کے لیے حضور نے اس وقت یہ فرمایا تھا، کیا تم اس بات سے راضی نہیں ہو کہ میرے نزدیک تمہارا وہی مقام ہے جو موسیٰ کے نزدیک ہارون کا مقام تھا؟ جس طرح موسیٰ علیہ السلام مناجات کے لیے کوہ طور گئے 40 دن کے لیے، اس غیر حاضری میں انہوں نے اپنے بھائی کو اپنا خلیفہ بنایا تھا، پھر موسیٰ آئے، ان کی خلافت ختم، ویسے میں تم کو خلیفہ بنا کے جا رہا ہوں، پھر جب آؤں گا تمہاری خلافت ختم۔ تو یہ لمیٹڈ خلافت، وقتی خلافت۔ اب اسی کو یہ لوگ اٹھا کے پیش کرتے نہیں خلیفہ بلا فصل تھے، معاذ اللہ۔ تو ہم کہیں گے اگر خلیفہ بلا فصل تھے تو غزوہ تبوک کے جاتے وقت حضور نے خالی حفاظت کی ذمہ داری حضرت علی کو دی تھی، جماعت کی ذمہ داری عبداللہ ابن ام مکتوم کو دی تھی میرے آقا نے۔ یہ مین پوائنٹ کی بات ہے، کیونکہ جو خلیفہ ہوتا ہے وہی امام ہوتا ہے، جو خلیفہ ہوتا ہے وہی امام ہوتا ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو خلیفہ امام نہیں بنایا، اس لیے ہم قربان ہوتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غیب دانی پر، سبحان اللہ، کیونکہ حضور جانتے تھے کہ بہت لوگ تماشا اٹھائیں گے، اگر بائی چانس امامت بھی دے دیتے نا تو یہ لوگ تو کھم ٹھوک کے بیٹھ جاتے، خلافت بلا فصل کے موقع پر کھم ٹھوک کے بیٹھ جاتے یہ لوگ۔ لیکن میرے آقا کریم نے عبداللہ ابن مکتوم کو جماعت کی ذمہ داری دی اور حفاظت کی ذمہ داری حضرت علی کو دی۔ کیوں نہ دیں؟ کیونکہ آپ حیدر کرار تھے، سبحان اللہ، آپ کو زیب دے رہا تھا، آپ کو لائق ہے، آپ کو سزاوار ہے کہ آپ امت کی حفاظت کریں۔ تو دیکھیے جب عشق میں حدیث پڑھیں گے کتنا مزہ آیا، سبحان اللہ بولے گے، یہ عشق میں ہے۔ عن زر بن حبیش قال قال علی رضی اللہ عنہ والذی فلق الحبۃ وبرأ النسمۃ انہ لعہد النبی الامی صلی اللہ علیہ وسلم الی اللہ یحبنی الا مؤمن ولا یبغضنی الا منافق، رواہ مسلم۔ حضرت زر بن حبیش سے مروی ہے، انہوں نے کہا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں نے کہا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس نے دانا کو چیر کر جانوں کو پیدا فرمایا، سبحان اللہ، جنہوں نے دانا سمجھتے نا کہ ہم زمین میں بو دیتے ہیں، چاول کوئی بھی ہو، گیہوں کا دانا، اس سے چیر کر کے ایک پودا نکلتا ہے۔ قسم ہے اس ذات کی جس نے دانا کو چیر کر کے جان کو پیدا کیا۔ یہ قسم کھا کے حضرت علی کہہ رہے ہیں، سبحان اللہ بھائی، قسم کھا کے کہہ رہے ہیں۔ اس کا فرماتے ہیں قسم کھانے بعد کہہ رہے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے یہ عہد لیا، یہ وعدہ لیا، یا مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وعدہ دیا کہ مجھ سے محبت نہیں کرے گا مگر مومن، اور مجھ سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق۔ اب اس حدیث کے تناظر میں ہے اہل سنت اور وہابی۔ کیا بولیے؟ اہل سنت اور وہابی، کہ وہابی حضرت علی کی عظمت کو ماننے کے لیے بالکل تیار نہیں ہے۔ بھائی ہمارا عقیدہ ہے کہ چہارم خلیفہ ہیں، چوتھے خلیفہ ہیں، لیکن ان کی عظمت سے ہمیں انکار نہیں ہے، ہم تو ان کے مرید ہیں، سبحان اللہ بھائی، ہم تو انہی کے مرید ہیں، لیکن یہ لوگ انکار کر دیتے ہیں۔ بہت ساری ایسی عظمتیں ہیں جو وہابی لوگ انکار کر دیتے ہیں، خالی کس بات پر کہ نہیں یہ حدیث صحیح نہیں ہے، حدیث صحیح نہیں ہے، انہیں معلوم نہیں کہ بھائی فضیلت کے بیان میں اگر ضعیف حدیث بھی ہے محدثین اس کو بھی قبول کرتے ہیں۔ تو حضرت علی، اور یاد رہے حضرت علی کی فضیلت میں جو حدیثیں ہیں وہ بڑی چھان بین والی حدیث ہیں۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟
دوسرے صحابہ یا اہل بیت کی شان کے تعلق سے دو گروہ نہیں ہے، حضرت علی کی شان کے تعلق سے کئی گروہ ہو گئے۔ جو لوگ دشمنی میں اتر آئے ان لوگوں نے غلط بات حدیث بنا کر مارکیٹ میں پھیلا دیا، غلط بات۔ تب جا کے محدثین نے بڑی چھان بین کر کے حضرت علی کی شان والی حدیث کو الگ کیا ہے اور غلط باتوں کو الگ کر دیا ہے۔ سبحان اللہ بولیں گے؟ اس لیے بڑی چھان بین ہے اس میں، محدثین کا کمال ہے اس میں، ان کا ہم پر احسان ہے۔ تو یہی بات ہے کہ بغض منافق رکھتے ہیں اور محبت مومن کرتے ہیں۔ سبحان اللہ بھائی، کیونکہ حضرت علی ایمان کی نشانی ہے۔ سبحان اللہ، حب علی، محبت علی، بولیے نا، ایمان کی نشانی ہے، علامت ہے۔ تبھی تو ہم سب کے امام اعظم ابو حنیفہ سے پوچھا گیا کہ اہل سنت کی تعریف کیا ہے، اہل سنت کسے کہیں گے؟ تو آپ نے جواب دیا تھا، اہل سنت وہ لوگ ہیں جو شیخین کو سب سے زیادہ فضیلت والے مانتے ہیں، اور شیخین سے مراد حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما، یعنی جو آدمی شیخین کو سب سے زیادہ فضیلت والا مانے اور دو داماد سے، دامادین، دو داماد، اور دو داماد سے جو سب سے زیادہ محبت کرے، سبحان اللہ، اس کی بولتے خطنین، شیخین کو سب سے زیادہ فضیلت والا ماننا اور خطنین سے سب سے زیادہ محبت کرنا، سبحان اللہ، یہ ہے اہل سنت کی پہچان اور علامت۔ اور یہ ہم لوگوں میں ہے الحمدللہ، بولیے کہ شیخین کو ہم سب سے زیادہ بڑے مانتے ہیں، فضیلت والے مانتے ہیں، لیکن محبت نبی پاک کے دونوں داماد سے ٹوٹ کے کرتے ہیں، یہ ہماری علامت ہے۔ ان سہل بن سعد ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال یوم خیبر لأعطین هذه الرأی غدا رجلا یفتح اللہ علی یدیہ یحب اللہ ورسولہ ویحبہ اللہ ورسولہ فلما اصبح الناس غدوا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كلهم یرجون ان یعطاها فقال اين علی بن ابی طالب فقالوا هو یا رسول اللہ یشتکی عینیہ قال فارسلوا الیہ فأتی به فبصق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی عینیہ فبرأ حتی کان لم یکن به وجع فأعطاه الرأیۃ فقال علی یا رسول اللہ اقاتلهم حتی یکونوا مثلنا قال انفض على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم الى الاسلام واخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيه فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من أن يكون لك حمر النعم، متفق علیہ، صحیح بخاری صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے۔ سنیں، سہل بن سعد ساعدی کی روایت کردہ یہ حدیث، خیبر کے دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج میں یہ جھنڈا ایک آدمی کو دوں گا جس کے ہاتھ پر اللہ خیبر فتح فرما دے گا۔ وہ آدمی اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، ہاں، اور اللہ رسول اس سے محبت کرتے ہیں، سبحان اللہ بولیے۔ صبح ہو گئی، تمام صحابہ اکرام نبی پاک کے پاس جمع ہوئے، اس امید پر کہ شاید جھنڈا مجھے عطا ہو جائے، شاید جھنڈا مجھے عطا ہو جائے۔ اس کو لے کے جاؤ گھر میں۔ تو میرے آقا نے ایسے ماحول میں فرمایا، کہاں ہے علی بن ابی طالب؟ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ان کی آنکھوں میں بیماری ہے، یعنی ان کو آنکھ آئی ہے۔ رسول پاک نے فرمایا بلا کے لے کے آؤ۔ جب حضرت علی آئے، حضور نے اپنا تھوک ان کے آنکھوں میں لگایا، فبرأ، لفظ فا کا استعمال کب ہوتا ہے؟ ہم نے آپ کو مارا تو
تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ 1.5 گھنٹہ بعد آپ کو درد ہوا، ایسا ہے کیا؟ مارا تو فوراً چوٹ لگی نہیں، تو ایسے موقع پر فا کا استعمال ہوتا ہے. سبحان اللہ نہیں بولے گے؟ حضور نے تھوک لگایا فبرا، سبحان اللہ بولے بھائی، تو فوراً ان کی آنکھ شفا یاب ہو گئی. یہ فا کا استعمال عربی میں وہاں ہوتا ہے جہاں بالکل فوراً اثر ہو جائے. اور اتنا شفا یاب آنکھیں ہو گئیں کأن لم یکن بھی وجع، گویا کہ درد تھا ہی نہیں. سبحان اللہ بولی، گویا کہ درد تھا ہی نہیں. حضور پاک نے ان کو جھنڈا دیا تو حضرت علی نے کہا یا رسول اللہ، میں ان لوگوں سے اس وقت تک لڑوں گا جب تک کہ یہ لوگ ہماری طرح نہ ہو جائیں، مطلب مسلمان نہ ہو جائیں. تو حضور نے فرمایا نرمی اختیار کرو، نرمی اختیار کرو، یہاں تک کہ جب تم ان کے میدان میں اترو تو پہلے ان کو اسلام کی دعوت دو، اور اللہ کی جانب سے جو باتیں ان پر واجب اور ضروری ہیں ان باتوں کی ان کو خبر دو، اس لیے کہ تمہاری وجہ سے اگر ایک بھی آدمی ہدایت پا جائے، ایک بھی آدمی کو اگر اللہ تمہاری وجہ سے ہدایت دے دے تو تمہارے لیے یہ بہتر ہے اس بات سے کہ تم کسی لال اونٹ کے مالک ہو جاؤ. یعنی عرب میں لال اونٹ کا مالک ہونا بڑی بات تھی. آج کروڑ پتی ہونا جتنی بڑی بات ہے نا، ویسے لال اونٹ کا مالک ہونا وہ کسی کروڑ پتی سے کم نہیں ہوتا تھا. فخر مباحات کا ذریعہ تھا لال اونٹ. تو حضور پاک نے فرمایا جہاں کی حدیث ہے اگزامپل بھی تو وہیں کی نہ ہوگی. سبحان اللہ، نبی پاک نے مثال دیا. اب اس اگزامپل کو ہم اور آپ آج کی ڈیٹ میں کروڑ پتی ارب پتی میں سیٹ کر سکتے ہیں کہ تمہارے ذریعے سے اگر ایک آدمی ہدایت پا جائے یہ بہتر ہے تمہارے کروڑ پتی ارب پتی بننے سے. سبحان اللہ بولے یہ حدیث. تو اب اس حدیث پاک میں اس کا بالکل یہ مطلب نہیں کہ باقی صحابہ کرام کی شان ختم ہو گئی معاذ اللہ. یہ لوگ حضرت علی کی جب شان بیان کرتے ہیں نا تو دوسرے صحابہ کرام کو مار کر دفن کر کے، بولے نا معاذ اللہ، بولے نا. ارے اگر اس سے حضرت علی کی شان الگ انداز میں بیان کرو گے تو پھر حضرت فاطمہ کی شان کہاں جائیں گی؟ حسنین کریمین کی شان کہاں جائیں گی؟ اللہ اور اس کے رسول کو اس بات کا علم تھا کہ خیبر علی ہی کے ہاتھ میں فتح ہوگا. سبحان اللہ. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو حکم دیا، جھنڈا دیا، اور آپ فاتح خیبر بنے. یہ آپ کی شان ہے، آپ کی عظمت ہے. لیکن دوسری جنگیں دوسرے صحابہ بھی تو جیتے ہیں. سبحان اللہ. ایک ہی جنگ ہوئی تھی، بڑی بڑے جنگیں ہوئی ہیں، صحابہ اکرام نے بھی وہاں پر. تو یہ بات ہے کہ بھائی اس جنگ میں شان علی کی ہے. سبحان اللہ بولیے. دوسری جنگ میں شان کسی اور صحابی کی ہے. یہ نہیں بیان کرنا کہ نہیں باقی لوگ کیا بھی نہیں تھے ماشاء اللہ، تو یہ تو بے ایمانی ہو جائے گی. اللہ اکبر. حدیث سنیں. عن عمران بن حسین ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان علی منی وانا منہ وهو ولی کل مؤمن رواہ الترمذی. حضرت عمران بن حسین سے مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں، اور وہ تمام مومنوں کے ولی ہیں. سبحان اللہ. اور وہ ولی ہے. تو اب شیعہ رافضی لوگ کہتے ہیں کہ یہاں ولی کا معنی خلیفہ ہے، تمام مومنوں کے وہ خلیفہ ہیں. تو ولی کا معنی خلیفہ نہیں ہوتا ہے صاحب. ولی کا معنی دوست اور ولی کا معنی مددگار ہوتا ہے. ولی کا معنی دوست ہوتا ہے اور مددگار ہوتا ہے، خلیفہ نہیں ہوتا. اور خلیفہ ہی معنی لوگے تو قرآن میں انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، تمہارے کوئی بھی ولی نہیں ہے مگر اللہ اور اس کے رسول اور جنہوں نے ایمان لے کر آیا. تو یا ولی کا معنی خلیفہ اگر ہو تو اس آیت پاک میں کیا ہوگا کہ تمہارا کوئی خلیفہ نہیں ہے مگر اللہ. بولیے ماشاء اللہ بولیے. یعنی اللہ تعالیٰ وہاں خلیفہ ہو جائے گا. پھر تو معلوم ہوا کہ ولی کا معنی خلیفہ نہیں، ولی کا معنی وہاں مددگار ہے. سبحان اللہ. تو حضرت علی بھی مومنوں کے مددگار ہیں.
اسی حدیث سے عقیدہ مل گیا کہ یا علی مشکل کشا کہنا جائز ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ جب مومنوں کے مددگار ہیں تو مددگار ہی سے مانگی جاتی ہے، مددگار ہی سے مانگی جاتی ہے، تو یا علی مشکل کشا کہنا جائز ہے۔ اسی حدیث پاک سے یہ دلیل ہے۔ لیکن وہاں بھی لوگ کہتے نہیں یا علی مشکل کشا کہنا شرک ہے، تو ارے بے وقوف، اگر شرک ہے تو حضور کہہ رہے ہیں کہ ہوا ولی کل مومن، سبحان اللہ، کہ وہ تمام مومنوں کے ولی ہیں، دوست ہیں، مددگار ہیں۔ اللہ اکبر۔ ان زید بن ارقم قال ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من کنت مولا فعلی مولا۔ زید بن ارقم سے مروی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا میں مولا ہوں علی بھی اس کے مولا ہیں۔ تو اس کا بھی شیعہ رافضی لوگ اس سے دلیل لیتے ہیں کہ آپ خلیفہ تھے، بلا فصل خلیفہ تھے، کیونکہ حضور نے فرمایا من کنت مولا فعلی مولا، مطلب کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی بھی مولا ہے۔ تو پھر جب مولا کا معنی اگر خلیفہ ہو تو حضور تو کہہ رہے ہیں کہ میں جس کا مولا ہوں، تو مولا حضور کس کے خلیفہ ہیں؟ میں جس کا مولا ہوں علی بھی اس کے مولا ہے، تو مولا کا معنی اگر خلیفہ یہاں پر ہو تو حضور تو کہتے ہیں کہ میں جس کا مولا ہوں، تو مولا کا معنی خلیفہ ہو تو معنی کیا جائے گا؟ میں جس کا خلیفہ ہوں علی بھی اس کے خلیفے ہیں، تو حضور کس کے خلیفہ تھے؟ اس لیے کہتے ہیں حدیث پڑھو عقل سے پڑھو، استدلال کرو تو عقل سے کرو۔ تو یہاں مراد یہ ہے کہ جس کا میں مددگار ہوں علی بھی اس کے مددگار ہیں، جس کا میں دوست ہوں علی بھی اس کے دوست ہیں۔ سبحان اللہ بولیں گے؟ سبحان اللہ۔ ہاں، ایک حدیث اور سنیں۔ ان حبشی بن جنادہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی منی وانا من علی ولا یؤدی عنی الا انا او علی۔ یہ بھی کمال کی فضیلت ہے حضرت علی کی۔ حضرت حبشی بن جنادہ سے مروی، انہوں نے کہا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی مجھ سے ہیں اور میں علی سے ہوں۔ یہ کب ہوا؟ یہ جنگ احد میں ہوا۔ جنگ احد میں جب کافروں نے حضور کو گھیر لیا، حضرت علی رضی اللہ عنہ بڑی جواں مردی کے ساتھ لڑتے لڑتے کسی طریقے سے حضور تک پہنچ گئے۔ جب حضور تک پہنچے تو چند کافروں کے ہاتھ میں جھنڈے تھے، وہ جھنڈے والے کافر حضور پر حملہ کرنا چاہ رہے تھے۔ حضرت علی نے تنے تنہا ان سب کا مقابلہ کیا اور سبوں کا منہ پھیر دیا۔ جبریل امین اس وقت نبی پاک کے پاس آئے اور آ کے بولے کہ آپ کے چچزاد بھائی کمال کا جواں مرد ہے، کیا لڑتا ہے، سبحان بولے بھائی کیا لڑتا ہے۔ تو اس وقت حضور نے کہا تھا کیوں نہیں، ان کا میرا معاملہ جانتے ہو، وہ مجھ سے ہے میں ان سے ہوں، وہ مجھ سے ہیں میں ان سے ہوں۔ تو جبریل امین کہتے ہیں اچھا ایسی بات ہے، تو وہ انا منکما، میں آپ دونوں سے ہوں، سبحان اللہ، میں آپ دونوں سے ہوں۔ تو دیکھنا پڑے گا کہ بھائی موقع محل کیا ہے، کیسا ہے، حضور نے کس پوزیشن میں کیا کیا، کس کس ماحول میں کیا کیا ترغیبی جملے صحابہ کو یا اہل بیت کو عطا فرمائے، پس منظر دیکھنا پڑتا ہے۔ پس منظر نہیں دیکھیں گے تو آپ حدیث کے محل کو سمجھ نہیں سکتے۔ اس کے بعد آقا فرماتے ہیں وَلَا يُؤَدِّي عَنِّي إِلَّا أَنَا أَوْ عَلِي، اور میری طرف سے میرا نام لے کر کوئی بھی پیغام کسی کو نہیں دے سکتا ہے، یعنی یہ اجازت کسی کو بھی نہیں ہے، نہ ابو بکر کو ہے، نہ عمر کو ہے، نہ عثمان کو، نہ دیگر صحابہ کو ہے، نہ اہل بیت کے دیگر فرد کو ہے، نہ حسنین کریمین کو ہے، کسی کو نہیں ہے کہ وہ میری طرف سے میری اجازت کے بغیر، مجھ کو اطلاع کیے بغیر میرا نام لے کر وہ لوگوں کو پیغام سنائے۔ ایسا نہیں ہو سکتا، میں دوں گا یا تو علی دیں گے، سبحان اللہ بھائی، میری طرف سے میں یا علی پیغام دیں گے، سبحان اللہ نہیں بولیں گے؟
یہ کب کا ہے یہ بھی پس منظر دیکھنا پڑے گا. یہ فتح مکہ کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری حج کے لیے جانے کی تیاری کر رہے تھے، اس وقت حضور پاک نے حضرت ابو بکر صدیق کو کچھ پیغام لکھ کر دیے کہ جاؤ مکہ میں جا کے اعلان کر دو. یہ چند ایجنڈے ہیں، چند پرنسپلز ہیں اسلام کے، ان کو جا کے اعلان کر دو کہ کوئی مشرک اب خانہ کعبہ کا طواف نہیں کرے گا، ننگا برہانہ کوئی یہاں نہیں آئے گا. اس طرح کے چند پیغامات تھے. یہ رقعہ لے کر، یہ چٹھی لے کر حضرت ابوبکر چند لوگوں کو لے کر نکل گئے مکہ شریف. فتح مکہ کے بعد کا یہ واقعہ ہے. تب ہمارے حضور پاک فرماتے ہیں کہ میری طرف سے کوئی بھی پیغام کوئی بھی سنائے گا تو یہ عرب کے لوگ کوئی مانیں گے نہیں، کیونکہ میں ہوں تو گھر کا اگر آدمی بھیجوں گا تو زیادہ بہتر رہے گا، تبھی مانیں گے وہ عرب کے لوگ، ہے نا. اس کام کے لیے علی سے بہتر پھر کوئی نہیں ہے. تو حضرت علی کو پیچھے پیچھے بھیجے کہ جاؤ، ابو بکر گئے ہوئے ہیں تم بھی پیچھے پیچھے جاؤ. راستے میں حضرت علی ابو بکر سے مل گئے تو حضرت ابو بکر نے کہا آپ آمیر بن کے آئے ہیں یا مامور بن کر، یعنی سپاہی بن کے آئے ہیں یا کمانڈر؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ نہیں، کمانڈر تو آپ ہی ہیں، سپاہی بن کے آیا ہوں. سبحان اللہ بھائی، سپاہی بن کے آیا ہوں. حضور پاک نے اس طرح کا فرمان جاری فرمایا ہے. تو اب بتائیے ان لوگوں میں آپسی محبت کس طرح ہے، اور لوگوں نے کیسا تماشا کر دیا کہ نہیں کمانڈر تو آپ ہی ہیں، امیر تو آپ ہی ہیں، عامر تو آپ ہیں، میں مامور ہی بن کے آیا ہوں، لیکن نبی پاک نے یہ پیغام دے کر کے بھیجا ہے. سبحان اللہ نہیں بولے گے؟ بتائیے. یہ جو آج شیعہ رافضیوں کا تماشا ہو رہا ہے، اہل سنت جو بہک رہے ہیں، یہ شیعہ رافضی بھائی حضرت علی کی صرف 2 اولاد حسن حسین، بس ان حسن سے بھی کم، امام حسن سے بھی کمی، زیادہ تر امام حسین ہی کی محبت کا دم بھرتے ہیں. آپ سنیں کتاب کو تعجب ہوگا یہ شیعہ رافضی کیا تماشا کرتے ہیں. حضرت علی کی دوسری جو اولاد ہیں ان کو گالیاں دیتے ہیں یہ لوگ. کیوں؟ کیونکہ حضرت علی کے بیٹے کا نام ابو بکر ہے. سبحان اللہ بھائی، ان کے بیٹے کا نام عثمان ہے. اگر ابو بکر عمر و عثمان سے اگر ان کو ذاتی دشمنی ہوتی تو اولاد کا نام وہ رکھتے، ابو بکر رکھتے، عمر رکھتے، عثمان رکھتے. تو ان ظالموں نے خالی جھوٹی محبت کا دعویٰ کیا، علی سے ان کو کوئی محبت نہیں ہے. ارے جب علی سے محبت ہے تو ہمیں علی کی ہر چیز سے محبت ہے. یہ کیسی جھوٹی محبت کہتے ہیں کہ نہیں خالی بس وہی 2 ہی. حضرت امیر معاویہ سے امام حسن نے صلح کر لیا، صلح کی بنیاد پر امام حسن کا ذکر بھی یہ لوگ کم کر دیے. ان شیعوں اور رافضیوں کی مجلس میں آپ امام حسن کا تذکرہ نہیں سنیں گے. تو یہ لوگ جھوٹے ہیں. اہل سنت سچی محبت کرتے ہیں. سبحان اللہ. کیوں؟ کیونکہ علی سے ہم محبت کرتے ہیں تو علی کی تمام اولاد سے محبت کرتے ہیں، علی کی ہر چیز سے محبت کرتے ہیں. یہی ہماری محبت سچی اور اصلی محبت ہے. اللہ اکبر. عن ابن عمر قال اخا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین اصحابہ فجاء علی تدمع عیناه فقال اخیت بین اصحابک ولم تواخ بینی وبین احد فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انت اخی فی الدنیا والآخرہ. ابن عمر سے مروی ہے کہ رسول پاک علیہ وسلم نے اصحاب کے درمیان بھائی چارہ قائم فرمایا، بھائی بھائی بنایا صحابہ کو. تو حضرت علی روتے ہوئے آئے، فجاء تدمع عیناه، اس حالت میں آئے کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری، اور آ کر بولے یا رسول اللہ آپ نے صحابہ میں بھائی چارہ قائم کر دیا اور میرے اور کسی کے درمیان آپ نے بھائی چارگی قائم نہیں کی، مجھے چھوڑ دیا آپ. تو رسول پاک نے فرمایا کہ تم دنیا میں اور آخرت میں میرے بھائی ہو. سبحان اللہ.
تو یہ بڑے کمال کی فضیلت ہے حضرت علی کی، بڑے کمال کی کہ حضور پاک نے ان کو دین کا بھی اور آخرت کا بھی دونوں جگہ کا اپنا بھائی قرار دیا ہے۔ اللہ اکبر، بڑے کمال کی یہ حدیث پاک ہے۔ بس ایک دو حدیث ہے، سن لیجئے جی۔ انہ قالا، یعنی ان علی، حضرت علی ہی کہتے ہیں، ان علی قالا کنت اذا سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعطانی و اذا سکت تو ابتدأنی۔ حضرت علی سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں میں جب حضور پاک سے سوال کرتا تو حضور مجھے عطا فرماتے، اور جب کبھی میں خاموش ایسے ہی بیٹھے رہتا تو کلام کی شروعات حضور فرماتے۔ سبحان اللہ بھائی، یہ بھی کمال کی فضیلت ہے، ہاں کمال کی فضیلت ہے۔ کوئی چپ بیٹھے رہتے ہیں، کون منہ لگاتا ہے؟ نہیں، کتنے ہم لوگوں میں کوئی چپ بیٹھے رہے تو کون کیا پوچھتا ہے، کون منہ لگاتا ہے؟ نہیں نا۔ لیکن شان حضرت علی کی دیکھیں کہ خاموش بیٹھے ہیں تو کلام کی ابتدا حضور فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ، کتنی عالی شان ہے۔ دیکھیں وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا دار الحکمتی وعلی بابھا۔ حضرت علی ہی سے بروی ہے، انہوں نے کہا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں حکمت کا گھر ہوں اور علی اس کے دروازہ ہیں۔ سبحانہ بولے۔ اور کسی دوسری حدیث میں ہے کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کے دروازے ہیں۔ بے شک حضرت علی علم کے شہر کے دروازے ہیں۔ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ بریلوی لوگ سیدوں سے محبت نہیں کرتے، تو میں کہوں گا جو بریلی والے نے محبت کا حق ادا کیا ہے وہ دکھاؤ۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں اگر سورہ فاتحہ کی تفسیر کر دوں تو اتنی کتابیں ہو جائیں گی کہ 70 اونٹ نہیں لے جا سکتے۔ کتنا بولیے؟ 70 اونٹ لے جانے سے عاجز ہو جائیں گے۔ سورہ فاتحہ کی اگر میں ایکسپلینیشن کر دوں، اس کی تشریح اور تفسیر کر دوں تو 70 اونٹ نہیں لے جا سکتے۔ اچھا، ایک اونٹ کتنا مال لے جا سکتا ہے؟ تو اس کو آئیڈیا لگانا ہمارے اور آپ کے لیے، آئنسٹائن کے باپ کے لیے بھی بہت مشکل ہے۔ نہیں بھائی، غلط بول رہا ہوں؟ آئنسٹائن کے باپ کے لیے بھی مشکل ہے، نہیں اندازہ لگا سکتا۔ لیکن رسول پاک کے خادموں کی شان نرالی ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت امام عشق و محبت اعلی حضرت محدث بریلوی سے سوال ہوا کہ سرکار حضرت علی کی یہ حدیث ہے، وہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ میں اگر سورہ فاتحہ کی تفسیر کر دوں تو 70 اونٹوں کو بھر دو تو نہ لے جا پائے۔ تو ذرا آپ تخمینہ کر کے بتائیے تو کہ اگر ویلوم میں، جلدوں میں اگر ان کو تقسیم کیا جائے تو کتنی جلدیں ہو سکتی ہیں؟ بتائیے آپ، یہ مشکل بات ہے کہ نہیں بھائی؟ بہت مشکل بات ہے۔ تو حضرت امام عشق و محبت اعلی حضرت فرماتے ہیں 25 لاکھ جلدیں ہو سکتی ہیں۔ سبحان اللہ بولے بھائی، کتنے بولیے؟ بولیے نا سبحان اللہ بھائی۔ سورہ فاتحہ کی تفسیر حضرت علی کر دیں تو 25 لاکھ جلدیں ہو سکتی ہیں۔ میں کہتا ہوں پورے شیعہ رافضیوں کو اگر ہمت ہے تو میرے امام جیسا کوئی تخمینہ بتاؤ جو علی کی محبت پر بین دلیل ہو۔ سبحان اللہ۔ کوئی میں کلال یہ نہیں بیان کر سکتا، لیکن میرے امام نے بیان کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو امام حضرت علی کے علم پر میرے امام کی یہ تحقیق، تو جب علم پر ان کی تحقیق ہے تو علی کی ذات پر، ان کی آل پر کتنی تحقیق ہوگی؟ اور جب تحقیق کیے تبھی نہ کہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے یعنی نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ یہ بلا تحقیق بولے، پہلے تحقیق کی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ شان ہے۔ تو اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ حضرت علی علم کے شہر کے دروازے ہیں تو باقی صحابہ جاہل ہو گئے معاذ اللہ۔ دوسری حدیث اٹھا کے دیکھیں، مسند فردوس میں حدیث ہے، میرے آقا فرماتے ہیں میں علم کا شہر ہوں، ابو بکر اس کی بنیاد ہیں۔ سبحان اللہ تو بولے بھائی، ابو بکر اس شہر کی بنیاد ہیں۔
اور عمر اس کی دیوار، عثمان اس کی چھت، علی اس کا دروازہ ہے. سبحان اللہ بولے بھائی، سبحان اللہ نہیں بولیں گے بھائی؟ میرے آقا فرماتے ہیں میں علم کا شہر ہوں. تو شہر ایک گھر ہوتا ہے، ایک بنیاد ہوتی ہے. تو میرے آقا نے مکمل بنیاد کی تفصیل بتا دی اور چاروں یار کو میرے آقا نے شامل فرما دیا. یہ بات ہے. تو یہ کون بیان کرے گا؟ تو جس کو سچی محبت ہوگی وہ یہ بیان کرے گا، اور جس کو سچی محبت نہیں ہوگی بس وہ خالی اپنے مطلب پر سانس توڑ دے گا، ہے نا، اور آگے نہیں جائے گا. اور الحمدللہ ہم مطلبی نہیں ہیں، ہم مومن ہیں. سبحان اللہ بولیے. اور مومن مطلبی نہیں ہوتا ہے، مومن ایمان والا ہوتا ہے، اللہ اور رسول والا ہوتا ہے. بہت ساری حدیثیں ہیں ابھی، انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملے گا تو سنانے کی کوشش کروں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے.